اللہ اسلام کی دوسری جنگ احد ہے، جس میں اللہ کے رسول محمد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعید کو تلاش کرو، نہ جانے وہ کس حال میں ہیں۔ لہذا ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے سعید بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ صحابہ پہلے تو ہو گئے شہداء میں تلاش کیا، شہداء یعنی جو لوگ شہید پڑے ہوئے تھے صحابہ، اس میں تلاش کیا، تلاش کرتے تھے اور آواز لگاتے تھے کہ مجھ کو اللہ کے رسول نے آپ کی تلاش میں بھیجا ہے۔ تو ایک جانب سے ایک کونے سے ضعیف سی آواز آئی، ضعیف یعنی کمزور سی آواز آئی، آپ ادھر گئے، جا کر دیکھا تو حضرت سعید بن ربیعہ رضی اللہ عنہ 7 مقتولین کے پاس پڑے تھے اور سانس آ جا رہی تھی، یعنی سعید بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے 7 کفار مکہ کو قتل کیا تھا۔ وہاں پہ 7 مقتولین یعنی 7 کفار مکہ وہاں پہ قتل پڑے تھے، مرے ہوئے پڑے تھے۔ سعید بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے ان کو تنے تنہا کاٹ کے رکھ دیا تھا اور وہاں پہ زخمی حالت میں پڑے تھے۔ سعید بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے صحابی سے کہا کہ اللہ کے رسول کو میرا سلام عرض کرنا اور فرمانا مسلمانوں سے، فرمانا کہ اللہ کے رسول کے پاس کوئی بھی آنکھ چمکتی ہوئی نہ پہنچے، یعنی کوئی بھی کفار مکہ آپ کے پاس کسی کی آنکھ چمکتی ہوئی نہ پہنچے۔ اگر ایسا ہوا تو تم لوگ جو صحابہ ہیں، یعنی آپ لوگ اللہ کے یہاں کوئی عذر پیش نہیں کر پاؤ گے، اور اس حال میں آپ شہید ہو گئے۔ اسی جنگ احد میں ہی اللہ کے رسول، یعنی یہ وہی جنگ ہے جنگ احد، جس میں اللہ کے رسول 60 یا 40 مسلمان یعنی صحابہ کو پہاڑ پہ بیٹھنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا جب تک میں حکم نہ دوں تب تک پہاڑ سے نیچے نہ اترنا۔ تو جب جنگ فتح ہونے لگی، کفار مکہ بھاگنے لگے، تو یہ جو صحابہ بیٹھے تھے پہاڑ کے اوپر یہ بھی نیچے اتر آئے۔ یہ جو صحابہ تھے یہ تیر انداز لوگ تھے، تیر انداز تھے یہ صحابہ، لہذا آپ لوگ پہاڑ سے نیچے اترے اور یہ بھی کفار مکہ کا پیچھا کرنے لگے۔ تو کفار مکہ جب بھاگنا شروع کیے اور جنگ فتح ہونے لگی، مسلمانوں کی فتح ہونے لگی، تو کچھ دور جب کفار مکہ بھاگے، بھاگتے بھاگتے ان لوگوں نے دیکھا پہاڑ پہ کہ وہ جگہ خالی ہے، تو ایک طرف سے بھاگے اور پہاڑ کے دوسری جانب سے کفار مکہ گھوم کے واپس آ گئے، اور جو بھاگ رہے تھے وہ بھی کفار مکہ واپس مڑ گئے، اور جو آگے بھاگے تھے وہ پیچھے سے گھوم کے آ گئے۔ اسی درمیان مسلمان یعنی صحابہ بیچ میں آ گئے، جس سے جنگ جو فتح ہو رہی تھی وہ شکست میں تبدیل ہونے لگی، یعنی مسلمان حضرات کی شکست ہونے لگی۔ تو لہذا اسی میں 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، لہذا پھر یہ جنگ فتح میں بدلی۔ تو لہذا اللہ کے رسول نے جو صحابہ کو بیٹھایا تھا پہاڑ کے اوپر، وہ اگر نہ اترتے، یعنی ایک اللہ کے رسول کا حکم، تو لہذا صحابہ نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول کا جو حکم ہے پہاڑ پہ بیٹھنے کا، یہ جنگ جب تک جاری رہے گی تبھی تک ہے، اس کے بعد جب جنگ ختم ہونے لگی یعنی فتح ہونے لگی تو آپ لوگ نیچے آ گئے۔ یہ 40 یا 60 صحابہ تیر انداز تھے، پہاڑ پہ بیٹھے تھے، جیسے جب کفار مکہ ادھر سے گھوم کے آتے تو اوپر سے یہ تیر برساتے اور چھلنی کر دیتے کفار مکہ کو، لہذا یہ صحابہ نیچے اتر گئے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو یعنی صحابہ کو تھوڑا تکلیف ہوئی۔ اسی یعنی جنگ میں علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے پکارا، تنے تنہا علی رضی اللہ عنہ نے 2 کفار مکہ کی جماعتوں کو کاٹ کے رکھ دیا اور مشرکین کا منہ پھیر کے رکھ دیا تھا اسی جنگ میں۔ یہ جنگ کی اسلام کی دوسری جنگ ہے، جنگ احد، اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے جنگ بدر، جس میں 313 صحابہ نے 1000 کفار مکہ کے لشکر کو شکست دی اللہ کے حکم سے۔ اسی جنگ میں ابو جہل ملعون آیا تھا جو سب سے پہلے 2 شاہین نوجوانوں نے اس کو کاٹ کے رکھ دیا۔ تو اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر، دوسری جنگ ہے جنگ احد۔ آپ لوگوں کا کیا کہنا؟ ہم نئے مسلمان، یادوں سے محمد عثمان، کمنٹ شیئر فالو لائک
اور جوانوں میں جوش بھرو انشاءاللہ.